اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 2 حصے پڑھ لیے تھے اس آیت کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ رزق سے مراد، رزق لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا اور پھر دیتے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں عطیہ جاریہ، ایسا عطیہ جو جاری رہے، مسلسل چلتا رہے عطا کرنا۔ اور رزق کے بارے میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں۔ عربی میں ہر اس چیز کو رزق کہا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ ہو۔ مثلا صحت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، رشتہ دار، دوست، یہ بھی رزق ہے، یہ جو ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ جو باطنی نعمتیں ہیں اللہ کی، علم ہے، حکمت ہے، عقل ہے، فہم و فراست ہے، یہ سب بھی رزق میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب ہمیں پتہ لگے، جب ہم سوچیں گے، ہم دعا کریں گے، اللہ سے رزق مانگیں گے، بہت سی ایسی دعائیں ہیں جس میں ہم رزق مانگتے ہیں۔ مثلا سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ جب ہم ہر نماز کے سجدے میں اگر ہم اللہ سے یہ مانگیں وارزقنی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو جب ہمیں رزق کا مفہوم کلیئر ہوگا کہ رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس دعا کی جامعیت ہمارے سامنے آئے گی، اور اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ چیز آئے گی۔ جب ہم رزق مانگتے ہیں تو رزق میں اللہ سے ہم ہر اپنی ضرورت کی، ہر نفع والی چیز، ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ نے اس آیت میں کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزقنا، دیکھیں اس دن بھی بتایا تھا رزقنا ہے، رزق اور نا ضمیر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو بھی فائدے کی چیز ظاہری یا باطنی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ رزقنا ہم بھی ضمیر ہے ہماری طرف، یعنی ان کو، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نفقہ جو ہے اس کے ایک معنی ہے خرچ کرنا، ایسا خرچ کرنا جو ختم کر دے۔ نفق کے ایک اور معنی بھی ہے، قرآن میں بھی استعمال ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ہدایت ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک سرنگ ڈھونڈ لیں یا کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان کی طرف۔ تو ایک معنی اس کے سرنگ بھی ہوتے ہیں۔ اب سرنگ کی جو خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے کہ سرنگ جب بھی ہوتی ہے اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے بندہ انٹر ہوتا ہے اور ایک طرف سے باہر نکلتا ہے۔ نفق سے مراد وہ سرنگ ہے یہاں پہ جہاں پہ دنیا میں ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، اور اس کا ایک اوپننگ تو اس طرف ہے ہمارے پاس دنیا میں، اور دوسری آخرت میں ہے۔ یعنی ہم یہاں سے جو ڈال رہے ہیں تو وہ ہمیں ملے گا کہاں؟ آخرت میں ملے گا، وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی مغیبات کا ایک جو ہے وہ یقین اور ایمان ہے کہ ہم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اپنی محبوب چیزوں میں سے، آلدو کہ وہ ہماری نہیں ہے، جو خوبصورت چیز ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں دی، یعنی دی ہوئی چیز اللہ کی کوئی بھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں دی ہے، بغیر ہمارے ڈیزرو کیے ہوئے دیا ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر اس کے کہ ہم وہ اس کے مستحق ہوں، بغیر کسی استحقاق کے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر جب ہم سے کہا کہ جو میں نے دیا نا اس میں سے تھوڑا سا، سارا نہیں، تھوڑا سا میرے راستے میں خرچ کر دو، اور اس پہ بھی اللہ نے کیا کہا کہ جب اس پہ بھی خرچ کرو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں اس کے نفع دوں گا اور آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھا کے دوں۔ لیکن انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، کچھ تھوڑی سی چیزیں اگر اس کے پاس آ جائیں کچھ عرصے کے لیے
تو وہ سمجھتے لگتا ہے کہ یہ میری ہے، حالانکہ وہ ہماری نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری جان، ہماری مال، ہماری صحت، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، لیکن ہم ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ میری میری میری. اور وہ میری میری کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دی ہوئی ہے. میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میری ڈگری، میری یہ چیز، میری وہ چیز. تو اللہ نے یہ تیسری صفت بیان کی. اور اگر اس کو ہم رزق کے وسیع مفہوم میں دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں، ہم تو یہ سمجھیں نا کہ ینفقون خرچ کرنا صرف کس کا ہے؟ مال کا ہے. مال خرچ کر دیں بس، نہیں. اللہ کہتے ہیں جو بھی تمہیں نفع کی چیز میں نے دی ہے اس کو مخلوق کی بہتری کے لیے، مخلوق کی آسانی کے لیے، باقیوں کے لیے اس کو تم خرچ کرو. اگر ہم رزق کا وسیع مفہوم لیں، اس لیے کہ رزق میں تو وہ ہر چیز وہ آتی ہے نا جو نفع دینے والی ہے. تو اگر ہمارا علم ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں فہم عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی ہنر عطا کیا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. یہ بھی اگر رزق کا ہم وسیع مفہوم لیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن جنرل جب ہم بات کرتے ہیں عمومی طور پہ، تو ینفقون یا خرچ سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا.